صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، اما بعد۔ باب اداء الخمس من الایمان۔ وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة عن ابي جمرة قال كنت اقعد مع ابن عباس فيجلسني على سريره فقال اقم عندي حتى اجعل لك سهما من مالي، فاقمت معه شهرين، ثم قال ان وفد عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم او من الوفد؟ قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ، فقالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، امرهم بالایمان باللہ وحدہ، قال تدرون ما الایمان باللہ وحدہ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، قال شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان، ان تعطوا من المغنم الخمس، ونہاهم عن اربع، عن الحنتم والدباء والنقیر والمزفت، وربما قال المقیر، وقال احفظوهن واخبروا بهن من ورائكم، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ حدیث شریف کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارے سامنے جو حدیث آ رہی ہے یہ حدیث کچھ لمبی ہے، اور ہمارا وقت جو ہے 20-25 منٹ کا ہے۔ انشاءاللہ 20-25 منٹ میں اس حدیث کو جو ہے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر کچھ دیر ہو جائے تو 2-3 منٹ کا اضافہ ہو جائے گا۔ یہاں جو ہے حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ ان کے احوال اور زندگی کے حالات پیچھے گزر چکے کہ ان کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے، اور ان سے کتنے حدیثیں بخاری شریف کے اندر ہیں، مسلم شریف کے اندر ہیں، اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں۔ بہت ساری باتیں جو ہے پیچھے گزر چکی ہیں، ان تمام باتوں کو دہرانا اس پہ جو ہے وقت پورا نکل جائے گا۔ یہاں جو ہے حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، لیکن اس حدیث کے سند میں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سند اور ایک متن۔ سند کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جو حدیث یعنی کہ جس کتاب میں موجود ہے، اب ہمارے سامنے بخاری شریف ہے، بخاری شریف کی حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں جتنے محدثین آئیں گے، جتنے محدثین کے نام آئیں گے کہ بھئی فلانے نے فلانے سے حدیث نقل کی، انہوں نے ان سے نقل کی، انہوں نے ان سے نقل کی، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ تو اس سند میں ایک تابعی ہیں حضرت ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی جو ہے حدیث کے روات میں سے ہیں، حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں پہلے کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فَيَجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ، کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ ان کے تخت پر، ان کے بازو میں، یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما
ایک علاقے کے گورنر تھے، اور ان کے گورنری کے زمانے میں حضرت ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی بہت ہی بڑے اور بہت ہی جو ہے علمی شخصیت تھی تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بازو میں مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ آپ کے لیے جیسا کہ یہ تختہ ہے، یہ تخت جو ہے اس زمانے میں بڑے لوگوں کے لیے بچھایا جاتا تھا، تو وہ تخت جو ہے اور بھی کچھ چوڑا لمبا ہوتا تھا، تو اس تخت پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کے بازو میں حضرت ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی وجہ جو ہے یہ ہے کہ ایک مسئلہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا، تو اس کے بارے میں آپ نے جواب دے دیا حج کے تعلق سے۔ تو اس کے بعد حضرت ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کے اوپر عمل کیا، عمل کر کے حج ان کا مکمل ہو گیا۔ مکمل ہونے کے بعد خواب میں ایک بتانے والا بتا رہا ہے کہ بھئی آپ کا حج بھی اللہ کے یہاں قبول ہے اور آپ کا عمرہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہے۔ تو یہ بات حضرت ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض کیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے دل میں ان کی محبت بیٹھ گئی کہ بھئی کتنا بڑا مقام ہوگا اللہ کے یہاں کہ ان کی عبادتیں قبول ہونے کی بشارت اللہ رب العزت خواب میں دے رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو ہر وقت اپنے ساتھ میں رکھتے تھے۔ حضرت ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ آگے فرما رہے ہیں، فقال اقم عندی، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس کچھ دن ٹھہر جاؤ، حتی اجعل لک سہما من مالی، کہ میں کیا کروں گا تم کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ دیتا رہوں گا۔ اور فقمت معه شہرین، حضرت ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بات مان کر آپ کی خدمت میں رہنے لگا، اور یہ مدت 2 سال کی تھی۔ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں 2 سال رہا۔ تو درمیان میں کیا ہوا، ایک مرتبہ ایک بوڑھیا آئی، بوڑھیا آ کر ایک مسئلہ پوچھ رہی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ حضرت ہم جو ہیں ایک ایسے برتن میں نبیذ بناتے ہیں، نبیذ کس کو کہتے ہیں آگے بات آئے گی، یہاں جو ہے ایک صرف یہ بات ہم کو سمجھنا ہے کہ نبیذ ہم ایک ایسے برتن میں بناتے ہیں جو کہ وہ برتن ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جو چیز کو خراب نہیں کرنے کے جو آلات ہوتے ہیں وہ اس برتن میں نہیں رہتے، یعنی کہ بعض برتن ایسے ہوتے ہیں اگر اس میں کوئی چیز پینے والی کھانے والی زیادہ دیر تک رکھی جائے تو وہ برتن اس چیز کی حفاظت نہیں کر پاتا، تو وہ برتن میں جو کچھ ہے وہ جلدی جو ہے خراب ہو جاتا ہے، تو اس میں ہم نبیذ بناتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بھئی اس میں نبیذ نہ بناؤ، اس میں نبیذ نہ بناؤ، نبیذ اگر اس میں بناؤ گے تو تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ تو جیسے ہی اللہ کے یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ سوال کیا تو فوراً جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے جواب کے فوراً بعد حضرت ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں بھی جو ہے اسی برتن میں نبیذ بناتا ہوں، نبیذ میں پیتا بھی ہوں، تو اس میں میرا کیا عمل ہونا چاہیے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آپ کو بھی منع فرما دیا کہ بھئی اس میں نبیذ نہ بناؤ، اور وہ نبیذ اگر بن گیا تو نبیذ استعمال نہ کرو، نہ پیو۔ تو اس کے بعد یہاں جو ہے اب حدیث شروع ہو رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، وفد عبد القیس، یعنی ایک وفد وہ عبد القیس کے نام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا۔ قال من القوم او من الوفد، جیسے ہی وہ قوم وہ وفد جو ہے وہ جماعت اللہ کے نبی کے خدمت میں آئی تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی کس قوم سے ہو یا پھر جو ہے کس جماعت سے ہو؟ 2 لفظوں میں سے کوئی ایک لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا۔ اب یہاں 2 لفظ بھی بتائے جا رہے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ راوی کو شک ہے کہ کون سا لفظ اللہ کے نبی نے بیان کیا، قوم کا لفظ بیان کیا یا پھر جو ہے جماعت کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو دونوں لفظوں کو راوی جو ہے
اپنے شک کی وجہ سے دونوں لفظوں کو بیان کر رہے ہیں. تو اس جماعت نے کہا قالوا ربیعۃ، ہم ربیعہ سے ہیں. ربیعہ جو ہے ایک بڑا قبیلہ تھا، تو اس قبیلے سے ہمارا تعلق ہے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال مرحبا بالقوم او بالوفد، آنے والی قوم کے لیے یا آنے والی جماعت کے لیے مرحبا، خوش آمدید، ویلکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ جو ہے سنت ہے، اگر کوئی جو ہے بڑا آدمی یا پھر جو ہے کوئی ہمارا قریبی آدمی آ جائے تو ہم اس کے لیے جو ہے مرحبا کہیں، مرحبا، خوش آمدید، اس طرح کے الفاظ اگر کہیں گے تو اس کے دل میں ہماری محبت آئے گی. اگر ہم دونوں کے درمیان کوئی جو ہے کڑوی بات اگر ہو چکی ہو تو وہ بات کو بھی آدمی جو ہے بھول جائے گا. یہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے اور محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے اس کے اوپر ہم لوگوں کو کبھی کبھی عمل کرتے بھی رہنا چاہیے. اگر کوئی دور سے مہمان آ جائیں تو ان سے کہیں کہ بھئی تمہارا آنا مبارک ہو، تم جب آئے تو ہمارے لیے بڑی خوشی ہوئی. تو اس طرح کے الفاظ کہیں گے تو ان کو تسلی ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویلکم کہا اور خوش آمدید کہا، مرحبا کہا. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر خزایا ولا ندامہ، یعنی کہ آنے والوں کے لیے نہ ہی کسی قسم کا کوئی جو ہے رسوائی ہے، نہ ہی کسی قسم کی کوئی شرمندگی ہے. یہ الفاظ اللہ کے نبی نے کیوں بیان فرمائے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں دو قبیلے تھے، قبیلے مزر اور قبیلے ربیعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جو تعلق ہے وہ قبیلے مزر سے تھا، اور قبیلے مزر اور قبیلے ربیعہ کے درمیان بہت دشمنی تھی، بہت لڑائیاں ہوتی رہتی تھی. تو آنے والی جو جماعت ہے دوسری قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، ربیعہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعلق کون سا ہے؟ پہلے جو ہے قبیلے سے، یعنی قبیلے مزر سے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت افزائی فرمائی کہ بھئی آپ لوگ ہمارے مقابل، مد مقابل جو خاندان ہے، جو قبیلہ ہے، اس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، لیکن آپ کی جو تڑپ ہے اس تڑپ کو لے کر آپ آئے ہو تو اس کے سامنے یہ قبیلے، یہ خاندان اور یہ تمام لڑائیاں کچھ کام کی نہیں ہیں. تو یہ جو ہے ہمت دلا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے بعد قوم جو ہے سوال کر رہی ہے. کیا سوال؟ فقالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. قوم نے کہا انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. تمہارے اور ہمارے درمیان ایک قبیلہ جو کہ مزر کے نام سے مشہور ہے، ابھی میں نے کہا وہ قبیلہ پڑتا ہے، اگر ہم کو آنا ہے تو اس قبیلے کو پار کر کے آنا پڑے گا، اور جب اس قبیلے کے قریب ہم آئیں گے تو وہ قبیلہ ہم کو کیا کر دے گا؟ مار دے گا، ہمارے مال و دولت کو لوٹ لے گا. تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، صرف ہم اشہر حرم میں ہم آتے ہیں. یعنی کہ زمانے جاہلیت میں 4 مہینے ایسے تھے جس میں جنگ کرنا حرام تھا، جنگ کرنا جس میں حرام تھا. تو وہ مہینے جب آتے ہیں تو اس مہینے میں ہم لوگ آتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے مہینے میں آئیں گے تو وہ لوگ ہمارے اوپر جو ہے چڑھائی کریں گے، ہمارے ساتھ جنگ کریں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا. تو یہی 4 مہینوں میں ہم آپ کی خدمت میں آ سکتے ہیں، بار بار ہم آپ کی خدمت میں نہیں آ سکتے. اس کے بعد جماعت کہہ رہی ہے فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنۃ. ہمیں جو ہے ایسے واضح چیزوں کے بارے میں بتا دیجئے جس کے اوپر عمل کر کے ہم بھی اور ہمارے پیچھے جو لوگ رہ چکے ہیں، یعنی کہ ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں جو لوگ رہ چکے ہیں وہ بھی اور ہم بھی عمل کر کے کیا ہو جائیں؟ جنت میں داخل ہو جائیں. ان چیزوں کے بارے میں ہمیں بتا دیجئے. تو اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ سوال کر رہے ہیں. ایک بات تو انہوں نے یہ پوچھی، دوسرا سوال یہ ہو رہا ہے وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، پینے کے برتنوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا. دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ پینے کے جو برتن ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ پانی وغیرہ، شربت ہو، کوئی اور چیز ہو پیتے ہیں، تو ان برتنوں کے بارے میں ہمیں بتا دیجئے. تو اس کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، کہ 4 باتوں کا حکم دے رہے ہیں اور 4 باتوں سے منع کر رہے ہیں. اور 4 باتوں کا حکم دے رہے ہیں، وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ قال، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ وحدہ، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، ایک اللہ پر ایمان لاؤ.
اس کے بعد پھر سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہا ہے، قال اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو، یعنی کہ اللہ کے نبی جماعت سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا تم جانتے ہو ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو جماعت کہہ رہی ہے قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اے اللہ کے نبی اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ قال، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، دو باتیں ہو گئیں، یعنی کہ دو باتوں کا یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے، صرف عبادت کس کی کریں گے؟ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا رسول سمجھیں گے، اس کا اقرار زبان سے بھی کریں گے اور دل سے بھی کریں گے، اور یہی ایمان ہے، اور اسی کو ایمان کہا جاتا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کی گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں۔ عبادت اگر کسی کی ہوگی تو وہ کس کی ہوگی؟ ایک اکیلے اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں، تو یہ دو چیزوں کو ملا کر ایمان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی ایمان یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ ایک اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھو۔ اس کے بعد وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةَ وَصِيَامُ رمضان، تین چیزیں یہاں ہو رہی ہیں۔ پہلی چیز نمازوں کا اہتمام کرو، اور وَإِيتَاءُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَصِيَامُ رمضان اور رمضان کے روزے رکھو۔ اور یہی حدیث جو ہے شروع میں بھی گزر چکی ہے کہ وہاں جو ہے اسلام کی 5 بنیادی چیز بتائی گئی، کہ اسلام کی 5 بنیادی چیز کیا کیا ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان 5 چیزوں کو اسلام کی بنیادی چیز قرار دے دیا گیا ہے، تو ان میں سے یہاں جو ہے 4 چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک ایمان کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد نماز کا، اور اس کے بعد زکوٰۃ کا، اور اس کے بعد رمضان کے روزوں کا تذکرہ ہوا۔ 4 چیزوں کا تذکرہ ہوا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَأَن تُعْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، یہاں تو 4 چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک چیز بھی بتا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے 5 چیزیں ہو رہی ہیں، اس کی بھی جو ہے میں وضاحت کر دوں گا۔ آگے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بھئی جب تم کسی جنگ میں جاؤ، جنگ میں جانے کے بعد مال غنیمت حاصل ہو جائے تو اس کا 5واں حصہ کیا کرو؟ ہماری جو ہے جو پورے عرب میں درمیانی جو حکومت ہے، یعنی جس کو آج ہم کہیں تو سینٹرل حکومت جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس حکومت تک کیا کرو؟ تم غنیمت کا 5واں حصہ پہنچاتے رہو، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ 4، آگے اب 4 چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پینے والے برتنوں کے بارے میں۔ 4 قسم کے برتن ایسے ہیں جس میں پینے کی اجازت نہیں ہے، نبیذ بنانے کی جس میں اجازت نہیں ہے، اور وہ کون سے برتن ہیں؟ عن الحنتم والدباء والنقیر والمزفت، اور اس میں جو ہے حنتم ایک، اور ایک دبا، اور ایک نقیر، اور ایک مزفت۔ اب اس میں جو ہے 4 برتن یہاں جو ہے بیان فرمائے گئے، لیکن بعد میں جو ہے ایک کلی طور پر جو ہے اجازت دے دی گئی شریعت کے اندر کہ بھئی جس برتن میں چاہو کیا کرو؟ پی سکتے ہو، جس برتن میں چاہو تم جو ہے نبیذ بنا سکتے ہو، اس پہ کوئی جو ہے مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ شروع میں یہ حکم تھا کہ ان 4 قسم کے برتنوں میں نبیذ بناؤ گے تو نبیذ کا بنانا تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ اب نبیذ کو سمجھنا ہے، نبیذ کس کو کہتے ہیں؟ اس میں جو ہے 2 قسم کے اقوال ہیں، 2 چیزیں آتی ہیں۔ ایک ہمارے زمانے میں کچے پھل کا جو جوس نکلتا ہے یا سوکھے پھل کا جو جوس نکلتا ہے، اگر فروٹ شاپ میں اگر ہم جائیں گے، جوس سینٹر میں جائیں گے، تو جو ہمیں جو ہے پھل کا جوس چاہیے، اگر حکم آرڈر دیں گے تو وہ لوگ کیا ہے بنا کے ہمارے سامنے لائیں گے، تو اسی کو جو ہے نبیذ کہا جاتا ہے۔ لیکن بعد میں لوگوں نے اس جوس کو نبیذ کے حکم میں لایا۔ اصل نبیذ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ کھجور یا چھوارے کس کو کہتے ہیں؟ سوکھا کھجور، اور اسی طریقے سے منقع
کشمش جسے ہم کہتے ہیں، اس کو رات میں پانی میں بھگو دیتے تھے، بھگونے کے بعد صبح میں اٹھنے کے بعد وہ پانی جو ہوتا تھا اس کو پھینک دیتے تھے، اس کے بعد یہ کپڑا، سفید کپڑا، اچھا صاف کپڑا لے کر اس جو کہ کھجور، کچا کھجور ہو، پکا کھجور ہو یا سوکھا کھجور ہو، جو رات میں بھگائے تھے، کشمش جو رات میں بھگا کے رکھے تھے، اس کو کپڑے میں ڈال کر مسل کر پورا مکمل طریقے سے نچوڑ دیتے، اور جو رس نکل جاتا تھا اس کو نبیذ کہتے تھے۔ تو یہ جو ہے اصل نبیذ ہے، لیکن آج کل جو ہے یہ طریقہ نہیں ہے، آج کل جو ہے بہت جو ہے دنیا ترقی پر چلی گئی ہے، تو آج کل ہر چیز کے لیے ایک مشین آ چکی ہے، تو جوس نکالنے کی بہت ساری جو ہے مشینیں آج بازار میں ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے جوس نکالتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جوس نکالنے کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ پھل کو رات میں بھگو دینا اور صبح میں اٹھنے کے بعد بھیگے ہوئے پھل کو صاف کپڑے میں رکھ کر اس کو جو ہے ہاتھ سے مسل کر کپڑے کو نچوڑ لینا، اس کے ذریعے سے جو جوس آتا تھا وہی لوگ استعمال کرتے تھے، اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ اب یہاں جو ہے 4 قسم کے برتن جو ہیں اس سے منع کیا جا رہا ہے، اس میں سے پہلا برتن حنتم والدبا والنقیر والمزفت، یہ 4 قسم کے برتن ہیں۔ اس میں سے پہلا برتن جو یہاں بتایا گیا ہے حنتم، اور دوسرا جو ہے دبا، اور تیسرا جو ہے نقیر، اور چوتھا جو ہے مزفت۔ مزفت کس کو کہتے ہیں؟ ایسا برتن جو کسی بھی جو ہے چیز سے بنایا گیا ہو لیکن اس میں جو ہے تارکول کا استعمال ہوتا ہے، تارکول سے جو ہے اس کو مزین کیا جاتا ہے، اس کا ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، وہ برتن استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دبا کس کو کہتے ہیں؟ ایک کدو آتا ہے، کدو، وہ کدو جو ہے سکھانے کے بعد کدو کو اس میں جو ہے گڑا کر لیتے ہیں، اندر کا جو مغز ہے اس کو کھروچ کر باہر نکال دیتے ہیں اور اس کو برتن کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ عام طریقے سے ہمارے ملک میں یہ کدو پایا نہیں جاتا، ہمارے ملک میں جو کدو پایا جاتا ہے وہ اسے ہم جو ہے سالن میں استعمال کر لیتے ہیں۔ دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں، زیادہ تر جو ہے عرب ممالک میں اور اس سے بھی زیادہ تر جو ہے انگریزی ممالک میں یہ کدو جو ہے پایا جاتا ہے۔ بہت اس کا چھلکا جو ہے موٹا ہوتا ہے، اس سے اتنا موٹا اس کا جو ہے چھلکا ہوتا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کدو کو روزن کر کے، سوراخ کر کے اندر کا مغز نکال لیتے ہیں، نکال کر اب اس کا چھلکا جو ہے اتنا موٹا رہتا ہے تو اب اس کو جو ہے برتن کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیز برتن میں جو چیز ہم ڈال رہے ہیں اس چیز کی، اس کدو کے برتن میں اس چیز کی صحیح طریقے سے حفاظت نہیں ہو پاتی، اور اس چیز میں وہ چیزیں نہیں رہتی جو کہ اس کے برتن کے اندر جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ چیز کی حفاظت ہو جائے، ایسی چیز اس کے اندر نہیں رہتی۔ جیسا کہ ہمارے یہاں سٹیل کا برتن چلتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے پیتل کا برتن چلتا ہے، اور بھی جو ہے بہت سارے برتن چلتے ہیں، اس میں اگر کوئی چیز رکھی جائے تو چیز اس کے اندر ایسے جو ہے چھوٹے چھوٹے اجزاء ہوتے ہیں، اس کے اندر رکھی ہوئی چیز کو وہ اجزاء خراب ہونے سے کچھ دیر تک، کچھ دن تک حفاظت کرتے ہیں، تو یہ مادہ اس چیز کے اندر نہیں رہتا، یعنی کہ کدو سے جو بنایا جاتا ہے اس کے اندر نہیں رہتا۔ اور اسی طریقے سے لکڑی سے بھی کچھ لوگ جو ہے برتن بنا لیتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے یہ چیز نہیں رہتی۔ تو ان چیزوں کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منع کر رہے ہیں، اس وجہ سے منع کر رہے ہیں کہ بھئی اگر نبیذ کو اس میں جمع کر کے رکھو گے تو کیا ہو جائے گا، وہ برتن تمہارے نبیذ کو، تمہارے مشروب کو حفاظت نہیں کر پاتا، اس کے اندر نشہ آ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ اب آج اس کے بعد میں نے کہا بھی کہ اس کے بعد جو ہے یہ حکم جو ہے کینسل ہو چکا۔ اب ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ بھئی کوئی بھی برتن ہم استعمال کریں جائز ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں نشہ آیا ہے یا نہیں۔ جمعہ کے بیان میں تقریباً جو ہے آج سے 2 ہفتے پہلے شراب کے بارے میں جب بات ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا تھا، یہ بات بیان کر دی تھی کہ آج کل جو جوس نکلتا ہے وہ جوس بھی کچھ وقت کے بعد ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔
تازہ جوس اگر لے لیا مشین سے نکال کر یا پھر کسی بھی طریقے سے تو وہ جوس ہمارے لیے فائدہ مند، لیکن اسی جوس کو کچھ دن رکھ دیں گے تو اس میں جو ہے جھاگ آ جائے گا، جس کو ہم جو ہے اپنی زبان میں اگر کہیں تو برق کہتے ہیں، وہ اوپر جو ہے آ جائے گا۔ جب وہ جھاگ پینے والی چیز میں اوپر آ جائے تو مطلب یہ ہے کہ بھئی اس میں جو ہے اب نشہ آ چکا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض حدیثوں میں کہا ہے کہ بھئی نبیذ اگر جمع کر کے رکھنا ہے تو کس میں رکھو؟ مشکیزے میں رکھو، یعنی کہ کون سا مشکیزہ کس کو کہتے ہیں؟ چمڑے کے برتن کو۔ چمڑے کا برتن جو ہوتا ہے اس کو مشکیزہ کہا جاتا ہے، اس میں رکھو اور اس میں رکھ کر کیا کرو؟ اس کا منہ جو ہے باندھ دو۔ اب جب اس میں نشہ پیدا ہو جائے گا تو چمڑا کیا ہو جائے گا؟ پھول جائے گا، یعنی پھک جائے گا، وہ چمڑے کا جو مشکیزہ ہوتا ہے پھک جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی آ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کرنے لگا کہ حضرت میں جو ہے نبیذ تیار کر کے پیتا ہوں، جب پیتا ہوں تو میرا پیٹ جو ہے گڑبڑ کرنے لگتا ہے، اندر میرے پیٹ میں آواز آنے لگتی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بھئی اس نبیذ کا استعمال نہ کرو، اس لیے کہ وہ نبیذ تمہارے صحت کو خراب کر دے گا۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ پہلے زمانے میں ان 4 قسم کے برتنوں کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا، لیکن اب جو ہے برتنوں کا کوئی سوال نہیں، کوئی بھی برتن ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اب ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جو بھی پینے کی چیز ہے اس کو دیکھیں گے کہ اس میں نشہ آ رہا ہے یا نہیں، نشہ آ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے، کوئی بھی چیز ہو، برتن کا کوئی سوال نہیں، پینے والی چیز کا سوال ہے اب کہ پینے والی چیز میں اگر نشہ آ گیا تو وہ نشہ، ہر نشے والی چیز ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اب نشہ آئے گا، کب آئے گا، اس کی علامت کیا ہے؟ ابھی میں نے کہا کہ اس میں اگر اوپر جھاگ آ جائے، برق اگر اوپر جمع ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس میں نشہ آ چکا ہے، اب یہ ہمارے لیے جائز نہیں حرام۔ تو یہ جو ہے مسلم بات ہے۔ آگے اور ایک بات عرض کرنا ہے، بات یہ ہے کہ اوپر جو ہے بات 4 چیزوں کی، 4 جو ہے عبادتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں 5 بنیادی چیزیں بتائی گئی: گواہی دینا، نماز کا اہتمام، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان۔ اس میں حج کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جماعت جو آ رہی ہے، کب آ رہی ہے؟ ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے یہ جماعت آ کر اللہ کے نبی سے سوال کر رہی ہے۔ جب حج ہی فرض نہیں ہوا تو اس کا ذکر نہیں ہو سکتا، جب حج ہی کوئی عبادت فرض نہیں ہوئی تو اس کے بارے میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بھئی یہ جماعت جو آ رہی ہے کب آ رہی ہے، کون سے سال میں آ رہی ہے؟ تو اس میں مختلف جو ہے اقوال ہیں۔ ایک جماعت کا قول ہے کہ بھئی 9 ہجری میں آ رہی ہے، اور ایک جماعت کا قول ہے کہ 8 ہجری میں آ رہی ہے، اور ایک جماعت کا قول ہے 6 ہجری میں آ رہی ہے، اور ایک جماعت کا قول 6 ہجری سے پہلے آ رہی ہے۔ اگر ان تمام باتوں کو جمع کر لیا جائے تو حج کب فرض ہو رہا ہے؟ 6 ہجری میں فرض ہو رہا ہے حج، لیکن اس کے اوپر عمل کب ہو رہا ہے؟ سن 10 ہجری میں جا کے عمل ہو رہا ہے، لیکن 6 ہجری میں حج کی فرضیت ہو گئی، حج کے بارے میں حکم آ گیا۔ اگر اس کے بعد جماعت آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حال میں حج کے بارے میں فرما دیتے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں 9 ہجری میں آ رہی ہے، 8 ہجری میں، 6 ہجری میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جماعت یعنی وفد عبد القیس 2 مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ رہی ہے، یہ ایک مرتبہ حج فرض ہونے سے پہلے اور ایک مرتبہ حج فرض ہونے کے بعد۔ اور یہاں جو ذکر ہو رہا ہے یہ حج فرض ہونے سے پہلے آئی تھی، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ذکر نہیں فرمایا۔ اب یہ جو جماعت آ رہی ہے اس میں تعداد کتنے تھے؟ اس میں جو ہے 3 قول ہیں، ایک قول 14 آدمی تھے، اور ایک قول 13 آدمی تھے، اور ایک قول 40 آدمی تھے۔ اب یہاں جو ہے تین جو ہے حدیثیں جمع ہو رہی ہیں، تو تینوں میں درمیان کا راستہ کون سا ہوگا، کون سی جو ہے صحیح بات ہوگی؟ تو اس کے بارے میں حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی جو 13 کی بات ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 13 آدمی ایسے تھے جن کے پاس گھوڑے تھے، جن کے پاس سواریاں تھیں۔ ایک آدمی ایسا تھا جس کے پاس سواری نہیں تھی، وہ آدمی ایک سوار کے پیچھے بیٹھ کر آیا تھا۔ جیسا کہ آج ہم 2 ویلر میں سفر کرتے ہیں تو چلانے والا ایک رہتا ہے لیکن اس کے پیچھے بیٹھنے والا اور ایک رہتا ہے، تو اس طریقے سے اس زمانے میں
13 اونٹ آئے تھے یا پھر جو ہے 13 گھوڑے آئے تھے یا پھر دونوں یعنی گھوڑے اور اونٹوں کو ملا کر کل تعداد جو ہے 13 بنتی ہے، لیکن اس میں سے ایک آدمی پیچھے بیٹھ کے آیا تھا، اس کا ذکر جو ہے مستقل یہاں نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہاں تو یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی بھئی 14 اور 13 کے میں کیا فرق ہے، لیکن 40 کی بھی بات کہی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی حضرات محدثین نے فرماتے ہیں کہ بھئی 40 کی جماعت تھی، لیکن اس میں سے امیر جو لوگ تھے، بڑے قسم کے جو لوگ تھے، ذمہ دار قسم کے جو لوگ تھے، وہ 13 آدمی تھے، تو اس لیے 13 کی بات کہی گئی۔ تو یہ جو ہے تمام چیزوں کو لے کر حدیث جو ہے بیان ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ بھئی ایک بات آ رہی ہے دوسری بات جھوٹی ہو رہی ہے، کسی بھی حدیث سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی یہ حدیث ہے، اس پہ 2 باتیں ہیں، ایک بات صحیح ہے ایک بات جھوٹی ہے، تو اس کا علم ناقص ہے، اس کا علم ناقص ہے، وہ آدمی جو ہے اس کے پاس حدیث کا مکمل علم نہیں ہونے کی وجہ سے ایک بات کو صحیح اور ایک بات کو غلط بول رہا ہے۔ تو حدیث میں جتنی بھی باتیں آتی ہیں، سند میں جتنی بھی باتیں آتی ہیں، تمام کی تمام باتیں صحیح ہوتی ہیں، لیکن اس میں جو ہے تطبیق کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی یہ واقعہ کب ہوا، اور وہ اس کے بعد بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا یا اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر حدیث بیان ہوتی ہے۔ تو یہاں جو ہے جتنی بھی باتوں کے اوپر اشکالات ہوتے تھے، ان تمام باتوں کا میں نے جواب دے دیا۔ آگے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وقال احفظوهن وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ، یہ تمام باتیں کیا کرو، اس کی تم حفاظت کرو اور اس کے اوپر کیا کرو، تم خود عمل کرو، اور جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک یہ باتیں کیا کرو، پہنچاؤ۔ اب اس بات سے ہمیں یہ بھی بات پتا چل گئی کہ بھئی جتنا علم ہمارے پاس ہے دین کا اور جو بھی علم ہے، وہ علم دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ایک چھوٹی بات بھی اگر ہمارے پاس آتی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے ضروری بنتا ہے۔ تو یہ جو ہے آج کی حدیث، اور مختصر طور پر میں نے جو ہے لمبی حدیث تھی اس کو جو ہے مکمل کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی، اور حدیث میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں سے رکنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔